اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز تو ہو ہی چکا، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کی اچھی نیت ہے وہ مزید اچھی نیتیں کر لیں، اور جن کی نہیں ہے تو وہ نیتیں کر لیجئے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، نیک کام میں جس قدر اچھی نیت ہے زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا، ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی؟ نیز کم از کم دو کو اس کی ترغیب دلائی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے فیضان مدینہ کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیت ہے۔ نمبر 1، اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا۔ 2، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ 3، جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے درود شریف پڑھوں گا، صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ SMS کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا ثواب کی خاطر، ان مدری پھولوں کو اور مدری بہاروں کو دوسرے کے آگے بیان کروں گا۔ الی غیر ذلک من نیت کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں، بہرحال آپ اس صورت میں ثواب کے حقدار نہیں ہوں گے، جبکہ آپ کی نیت نہیں ہے، صرف الفاظ کو آپ نے سنا ہے۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا دیتا ہوں۔ آج کے سلسلے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین،
خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی غفلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت۔ آج کا جو عنوان ہے حجاج کی تربیت میں دعوت اسلامی کا کردار، حجاج کی تربیت میں دعوت اسلامی کا کیا کردار ہے، آج ہم آپ کو وہ بیان کریں گے اور اس مدنی انقلاب کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے ہم آپ کو سب سے پہلے جو چیز دکھانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ ہے دعوت اسلامی کے تربیتی اجتماعات جس میں حجاج کی تربیت کی جاتی ہے اور اس کا کیا انداز ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم کو عمرہ کرنا ہے۔ بابا جب مکے پہنچ ہی رہے ہیں تو کیا ہی بہتر ہو کہ احرام آپ ہی احرام باندھ کے بیٹھے ہوں۔ لبیک۔ احرام باندھنے کا طریقہ بھی تو بتانا تھا۔ جی بابا۔ یہ اپنے دیکھیے تیبند باندھنا عموماً جو پہلی بار جاتے ہیں ان کو آزمائش رہتی ہے۔ تو اس میں یہ کہ پہلے تو آپ کو گھر میں تیبند باندھ کر، یہ خاص کر تیبند یا پورا یہ احرام باندھ کر چار دیواری کے اندر تھوڑا چلنے پھرنے کی پریکٹس کر لینی ہے، ورنہ کیا ہوگا آپ ایک دم یعنی کہ وہ اچانک باندھیں گے، پھر چلو بھائی ایئرپورٹ، اب ایئرپورٹ پہ ڈھیلا ہے تو پریشانی، زیادہ ٹائٹ ہے تو پریشانی، کھل گیا تو پریشانی۔ تو اس لیے گھر میں اس کی پریکٹس کر کے جانے میں آگے سفر میں سہولت۔ اب سب کے سامنے اب ایک دم ٹائٹ ہو گیا، سب کے سامنے کھول کر ابھی وہ سیٹ کیسے کریں گے؟ ڈھیلا ہو گیا تب بھی سب کے سامنے سیٹ کیسے کریں گے؟ تو کھل ہی گیا تو پھر اور مسائل ہوں گے۔ تو باندھنے کے کئی طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا۔ اب یہ پورا اس طرح کھینچ لیں اور یہاں اس کی گرفت کر لیں اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو سیٹ کریں، نیچے کی طرف سے نہیں، پیٹ کی طرف سے۔ یہ تھوڑا پیٹھ والا تھوڑا کم کر لیتے ہیں۔ اور یہ لٹھے کا ہو، تولیے کا بہت گٹھا ہو جائے گا۔ لٹھے کا ہوگا تو آسان ہوگا، لیکن لٹھا وہ ہو کہ جو موٹا ہو، اگر پتلا ہوا پسینے سے یا پانی سے یا ویسے ہی رانے وغیرہ چمکیں گی، تو اگر نماز میں قدرے مانے ستر چمکتا رہا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اس طرح کا کپڑا کہ جس سے ستر چمکے، یہ دوسروں کے سامنے پہننا بھی گناہ ہے۔ یہ ہو گیا اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر عادت پڑ جائے گی، شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ اور اوپر کے لیے تولیے کا حصہ جو ایک سادہ کپڑا اور یہ اوپر تولیہ تو یہ وزنی ہوتا ہے، ورنہ ہوا سے یہ بار بار اترتا رہے گا، نماز میں اترتا رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ذرا کم اترے گا، نماز میں ہوا سے بھی کم اڑے گا نسبتاً۔ تو دو احرام لیں گے نا تو اس طرح، یعنی اس طرح ملتا نہیں ہے، ایک تولیہ ایک اور ایک یہ، تو دو لینے ہوں گے آپ کو۔ ضرورت تو پڑتی ہے، دو لینے بھی چاہیے، کم از کم دو، تاکہ پاکی ناپاکی ہو گئی تو تبدیل کر سکے۔ ایک لٹھے کا اور ایک تولیے کا لے لیا جائے۔ جی ہاں، ایک تولیے کا ایک لٹھے کا، تو دونوں کے ایک ایک یعنی ٹکڑا جو ہے تیار بنا لیں گے۔ ہاں، یہ اس طرح رکھ کر ادھر تھوڑا رکھا اور الٹے ہاتھ کی طرف زیادہ رکھا چادر، اور اب یہ سیدھی طرف ڈال دیا۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، ابھی آپ نے دیکھ لیا، لیکن جو حاجی تجربہ کار ہو نا، اس سے آپ کو سیکھ بھی لینا چاہیے پریکٹیکل۔ یہ کیسے چلیں گے؟ آپ نے کہا اس میں چلنا آسان ہے۔
اچھا اب جتنے اسلام بھائی یہاں جیسے نا ویسے رہیے. آپ اسکرین پہ دیکھیے گا, امیر رسول انشاءاللہ چل کے بتائیں گے کہ اس طرح احرام باندھ کر چلنا کتنا آسان ہے. اچھا, ضرورتاً بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں. بیلٹ 1000 طرح کے آتے ہیں, تو اس میں ریگزین کے بیلٹ بھی آتے ہیں. ریگزین کے بیلٹ عموماً شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ نائلون کا یا چمڑے کا مضبوط ہوتا ہے, یہ نائلون کا ہے. اور یہ جیب والا, یہ برسوں تک ساتھ دے سکتا ہے. اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی سما جائیں گی, یہ بیلٹ کا کام بھی دے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پاسپورٹ, کرنسی وغیرہ اس میں رہ سکتے ہیں, اور ضروری کاغذات. یہ کون سر سے کفلا پہ جلا ہے الفت کے راستے پر. آسان ہو جائے گا. آسانی کے ساتھ طواف ہوگا, آسانی کے ساتھ حرم شریف کی طرف بابا کے پیچھے چلتے چلتے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کا ایک نظام تو یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر سلسلہ جاری رہتا ہے, اور دعوت اسلامی کی مجالس ہیں, اور دعوت اسلامی کا دنیا بھر کے اندر جو تربیتوں کا نظام ہوتا ہے, مختلف کام جو دعوت اسلامی کے آپ دیکھتے ہیں مدنی چینل پر, بعض اوقات آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایسے کام صرف فیضان مدینہ ہی کے اندر ہوتے ہیں. یہ یاد رہے کہ ہماری مجالس ہوتی ہیں, اور اگر یہاں پر آپ تربیتی کورس دیکھتے ہیں تو دنیا بھر میں ملک سے باہر بھی, پاکستان سے باہر بھی تربیتی کورسز ہوتے ہیں, مدنی انعامات مدنی قافلہ کورسز ہوتے ہیں, اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے. فیضان مدینہ کا اگر اعتکاف دیکھا تو اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر اعتکاف ہو رہا ہے. حجاج کے کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں ہمارے پاس اس شعبے کے تحت, جگہ جگہ تربیت کی جاتی ہے, حاجیوں کی تربیت کی جاتی ہے, اجتماعی انفرادی تربیت کی جاتی ہے, کس انداز سے کی جاتی ہے, اور اس حوالے سے ملا جلا ایک پیکج آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم بیت الحجاج باب المدینہ میں موجود ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں حاجیوں کو لایا جاتا ہے، ان کی ویکسینیشن، ان کے پاسپورٹ کی ڈیلیوری، اس کے علاوہ ان کی تربیت کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ تو ہماری مجلس حج و عمرہ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ میرے پیچھے جو مسجد ہے یہ بیت الحجاج کی جامع مسجد ہے۔ اسی مسجد کے اندر الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی حجاج کرام جو عازمین حج ہوتے ہیں ان کی تربیت کا سلسلہ رکھتے ہیں، اور اسی کے تہہ خانے میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جو اسلامی بھائی حج پر جا رہے ہیں رفیق الحرمین کو تالے میں رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن، تو آپ کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی، اور جو معلومات میں کمی ہے انشاءاللہ الرحمن وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبتوں کا سفر ہے۔ جب بندہ یہاں سے روانہ ہو تو اپنے تمام قصور اپنے اہل خانہ سے، اپنے عزیز و اقربا سے معاف کروا لے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اپنے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کر دے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر نگاہوں اور زبان کی حفاظت نہیں کی، غیبتیں کرتے رہے، چغلی کرتے رہے، ایک دوسرے پر بہتان ترازی کرتے رہے، مسلمانوں کو ایذا دیتے رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ سفر رائیگاں جائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے اس سلسلے مدنی انقلاب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان سے میں مدنی التجا کروں گا، اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں یا آپ کے کوئی جاننے والے حج پہ جا رہے ہیں، ان کا تعلق دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ سے کروا دیجیے۔ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کا مکتب قائم ہے۔ آپ ہر جمعرات فیضان مدینہ تشریف لائیے، اجتماع میں شرکت کیجیے، اور پھر مجلس حج و عمرہ کے بستے پر رابطہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی حج و عمرہ کے حوالے سے جو بھی رہنمائی کی جا سکے گی، ہماری مجلس کے اسلامی بھائی موجود ہوں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو با ادب با ذوق مکے مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ مل گئی کیسی سعادت مل گئی مجھ کو، اب حج کی اجازت مل گئی، پھر مدینے کا سفر در پیش ہے، پھر مدینے کی اجازت مل گئی، پھر مدینے کی اجازت مل گئی، ہاں مل گئی کیسی سعادت مل گئی مجھ کو، اب حج کی اجازت مل گئی، نہ جھوموں کیوں نہ لوٹوں کہ مجھے۔ میرا نام عبدالستار ہے، میں ڈائریکٹر کراچی 2009 سے کام کر رہا ہوں، اور ہر سال ہمارے حاجی کے میں جب حجاج کرام کی رپورٹنگ ہوتی ہے تو اسی وقت ہمارے مختلف اداروں سے لوگ آتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، جس میں ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس بھی آتے ہیں اور بھی آتے ہیں، اور خاص کر ہمارے دعوت اسلامی کے بھی رضاکار آتے ہیں جو ہمارے حاجی صاحبان کو گائیڈنس کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ان کی گائیڈنس میں اور اس کے لیکچرز میں یہ ہوتا ہے کہ جو حاجی صاحبان ہمارے نہیں سمجھ سکتے، جن کو حج کا پتہ نہیں، اسلامی ارکان کا پتہ نہیں ہے، تو ان کو گائیڈ کرتے ہیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ان کو معلومات نہیں ہوگی تو اس کی حج کی جو ارکان وہ پورے نہیں ہو جائیں گے۔ تو دعوت اسلامی کے حج عمرہ کے جو لنکس ہیں ان کے بندے آتے ہیں ہمارے پاس، اور
اس سے زیادہ جو فائدہ ہمیں پہنچتا ہے کہ وہ حاجی صاحبان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے حج کیا جائے، عمرہ کیسے کی جائے، کیا کیا ارکان ہے، کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے. دعوت اسلامی کے حج عمرہ کے جو رضاکار ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہند کے بنارس میں جو دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین حجاج کی خدمت اور تربیت کا کام انجام دے رہی ہے، اس کے بارے میں بنارس ہی کے ایک عالم دین حضرت علامہ مولانا حسین صاحب قبلہ جو بادشاہ باغ شاہی مسجد کے خطیب و امام ہیں، آئیے ہم ان سے دعوت اسلامی کی خدمات کے بارے میں تاثرات دیتے ہیں. یہاں دعوت اسلامی کے جو مبلغین حجاج کی خدمت کے لیے لگے ہیں، وہ صرف اسی سال نہیں بلکہ کئی سالوں سے الحمدللہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ دعوت اسلامی کے جو مبلغین سبز امامے میں نظر آتے ہیں، یہ لوگ حجاج کی خدمات کرتے نظر آ رہے ہیں. حجاج کا سامان رکھنا، ان کی ضروریات کے لیے جو ضرورتیں درپیش آ رہی ہیں اسے پورا کرنا، نماز کے وقت میں نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا، اور نماز کی پابندی کے بعد نماز کی ختم کے بعد جو حجاج حاجی حضرات زائرین طیبہ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے حج کے مسائل اور راستے میں ہونے والی جو دشواریاں ہیں اس کا حل، یہ ساری چیزیں ہر طور سے پیش کرتے ہیں. یہاں تک کہ بسوں پر ان کو بیٹھالتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ دعاؤں کے حصول کے بعد ان کے لیے بھی نیک دعاؤں کے ساتھ الوداع کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے سفر کو پورا کرے. اور حاجیوں سے یہ دعوت اسلامی کے مبلغین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ شریف پہنچے تو وہاں جا کر جہاں آپ بہت ساری دعائیں کریں، وہاں اپنے ملک وطن کو نہ بھولیں بلکہ ملک وطن کی خوشحالی اور یہاں کے امن و امان کے لیے بھی دعا کریں. اس لیے میں دعوت اسلامی کے سارے مبلغین اور خاص کر اس تنظیم کے جو بانی ہیں حضرت مولانا الیاس قادری صاحب، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں میٹھا مدینہ دیکھوں. اسلامی خدمت ہم کو بہت اچھی لگی، بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب الحمدللہ جو ایک صحافت اور ایک اخبار سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ہم دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے بارے میں تاثرات لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. میں محمد زید اختر صدیقی امن، ہندی اخبار کا رپورٹر ہوں. آپ کو دعوت اسلامی کی خدمات یہاں پر کیسی لگی؟ بہت اچھی لگی. یہاں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، حاجیوں کا سامان اٹھانے سے لے کے پانی بھرنے تک کا کام دعوت اسلامی کے لوگ کر رہے ہیں. بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ پورا اپنا کام چھوڑ کے سب لوگ دعوت اسلامی کے لوگ حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ نے ہماری مجلس سے حج و عمرہ کے اس مدنی کاموں کا کچھ جو لازمی باتیں ہم سرسری سا جائزہ یا سرسری سے اس کے مناظر وغیرہ آپ کو دکھا سکتے ہیں، وہ ہم نے دکھائے، جس میں ہند بھی شامل تھا، پاک بھی شامل ہے، اور مکہ مدینہ کی فضاؤں میں بھی بذریعہ مدنی چینل حاضری ہو گئی کہ وہاں پر بھی اس کی کوششیں اور اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 328 صفحات کی کتاب شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز دلچسپ ترین اور عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی تحریر عاشقان رسول کے 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارت ہے. صفحہ نمبر 219 پر ہے یہ کتاب. اس وقت میرے ہاتھ میں اس کے صفحہ نمبر 219 سے مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارش میں طواف کعبہ کیا، اس کا عنوان یہ ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 209 پر ہے، جب اواخر محرم یعنی محرم کے آخری دنوں میں بھی فضلہ تعالی صحت ہوئی، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں یہ آپ اعلیٰ حضرت کے مدنی پھول چل رہے ہیں، یہ طبیعت خراب تھی اس سال اور محرم کے آخر میں آپ صحت یاب ہوئے۔ وہاں ایک سلطانی حمام ہے، میں اس میں نہایا، میرے آقا اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے، باہر نکلا ہوں کہ ابر یعنی بادل دکھا، حرم شریف پہنچتے پہنچتے برسنا شروع کر دیا۔ آپ حمام سے فارغ ہو کر حرم شریف حاضر ہو رہے تھے تو اتنے دیر کے اندر وہ بادل نظر آیا تو بادل بھی اسی طرف آیا اور برسنا شروع ہوا۔ آپ فرماتے مجھے حدیث یاد آئی کہ جو میہ یعنی برسات برستے میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ فوراً سنگ اسود شریف کا بوسہ لے کر، یعنی روایت یہ کہ جو بارش برس رہی ہے اس میں طواف کرے تو رحمت الہی میں تیرتا ہے، تو فوراً حجر اسود کا بوسہ لے کر بارش ہی میں 7 پھیرے طواف کیے، بخار پھر عود کر آیا، یعنی بخار پھر واپس آ گیا۔ مولانا سعید اسماعیل نے فرمایا ایک ضعیف حدیث کے لیے تم نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے کہا حدیث ضعیف ہے مگر امید بھی حمدہ تعالی قوی یعنی طاقتور ہے، یعنی اللہ کی رحمت پہ مجھے امید پوری تھی، اگرچہ اس حدیث کے راویوں کے حوالے سے معمولات تھے۔ یہ طواف بحمدہ تعالی بہت مزے کا تھا، بارش کے سبب طائفین یعنی طواف کرنے والوں کی وہ کثرت نہ تھی، یعنی بارش ہو رہی تھی تو افراد کم تھے۔ اس زمانے میں جب آپ نے طواف کیا ہوگا تو آپ نے کہا کہ بہت مزہ آیا لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید ہے، اور آپ نے اس طرح طواف کیا اگرچہ آپ کا بخار دوبارہ تشریف لے آیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آگے دیکھیے امیر اہل سنت کے مدنی پھول۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں حاجیوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی مگر آج کل کافی بڑھ چکی ہے، لہذا بارش کے اندر طواف میں ٹھیک ٹھاک ہجوم ہو جاتا ہے۔ اس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط یعنی ملنا جلنا، ساتھ طواف کرنا، اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے بے پردگیوں بے ستریوں کے معاملات۔ میزاب رحمت سے حتیم شریف، یہ میزاب رحمت وہ پرنالہ شریف کعبۃ اللہ شریف کی چھت سے یہ پرنالہ شریف ہے، جو آپ تھوڑا سا تصور کریں گے آپ کو یاد آ جائے گا، آپ نے ضرور دیکھا ہوا ہوگا۔ میزاب رحمت سے حتیم وہ جو ہاف گول ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم شریف میں نچھاور ہونے والے پانی میں غسل کرنے والوں اور والیوں کی لپک جھپک وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، لہذا ایسے موقع پر حاجیوں کو خوب غور کر لینا چاہیے کہ کہیں مستحب پر عمل کرتے کرتے گناہوں میں نہ جا پڑیں۔ اگر عورتوں سے بدن ٹکرائے بغیر بارش میں طواف ممکن نہ ہو تو تب تو جان بوجھ کر ایسا کرنے والا ثواب کے حقدار ہونے کے بجائے گناہگار ہوں گے۔ ہاں جن دنوں بھیڑ نہ ہو موقع ملنے پر بارش میں طواف کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ مدینے میں چلوں مکے کی گلیوں میں پھروں یا رب، میں بارش میں طواف خانہ کعبہ کروں یا رب، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے پیاری حکایت تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا بیان کرنا، اپنا واقعہ بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بیان کردہ رحمت سے قوی امید کا بیان کرنا، کتنا آپ یوں سمجھے اس واقعے کو سن کر کتنا آپ ایک شخص میں پختگی آتی ہے۔ تو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حکایات، جن کے واقعات، جن کے قصے ہم سنتے ہیں تو اس سے ہماری اپنی تربیت ہوتی ہے، ہمیں مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں، اور ایسے علماء، ایسے پیشوا، ایسے مشائخ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بدولت ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا ایک اچھوتا تربیت کا انداز یہ ہے کہ ہم ایسے واقعات کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں جو امت کے لیے بھلائی کا سبب ہو، امت کی تعلیم کا سبب ہو، سیکھنے کو ملے۔ اور اس کی ایک صورت یہ ہوئی
کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سلسلہ ہم نے ایک ریکارڈ کیا اور اس کا نام ہے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانیں، اور اس میں ذہنی طور پر امیر اہل سنت کی تیاری نہ ہونا، اس کو ڈیلیٹ کر دینے کے حوالے سے تک سے پرچی آ جانا کہ اس طرح میرا بیان کرنا اور اس پر کئی مرتبہ اشکالات ہونا، کبھی ریکارڈنگ دے دینا کبھی نہیں دینا، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، اور کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے امت کو ایک خزانہ مل جائے۔ کوئی دیکھنے والے پتہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ ایک فرد خود تیار ہو اپنے واقعات بیان کرنے کے لیے، اگر جو اس فرد کے ساتھ وابستہ ہوں ان کو یہ احساس ہو کہ اگر ہم یہ سرمایہ محفوظ کر لیتے ہیں تو امت کی خیر خواہی ہوئی، تو ان کی کوشش کرنا کار ثواب، اور اچھی اچھی نیتوں سے ریکارڈ کروانا بھی یقیناً کار ثواب ہے۔ تو اس میں بہت سارے مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں، کیسے پتہ چلتے ہیں، کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور دعوت اسلامی نے کیسے تربیت کی اور اس سے کیا آپ سیکھ رہے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک نظر دکھاتے ہیں، آپ فیصلہ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ جب کوئی مدینے کا نام لیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت کی ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ جدہ جب آپ پہنچے، آپ کا پہلا سفر تھا، آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کیا؟ جدہ شریف سے مدینہ منورہ کا سفر شروع ہوا، گرمیوں کی حاضری تھی، اب میں تو گرمی سے اچھلنے لگا، دھوپ کی شدت ناقابل برداشت، پاؤں میں تھے بے خود کے چھالے تو چلا سر سے، ہوشیار ہے دیوانہ ہوشیار ہے دیوانہ۔ ہمارے وہ دوست جو تھے نا حج پر جا رہے تھے، ان کے گھر پہ محفل نعت کا سلسلہ تھا، وہ منظر میری آنکھوں میں، اور میرا جو بند ٹوٹا ہے، میں بہت پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ یار میں نہیں جا سکتا، میرے پاس پیسے۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ جس کو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاشنی نصیب ہوتی ہے نا، اس کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ سفر مدینہ میں آپ کا ایک انداز دیکھا باپا کہ دائیں طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر چومتے، پھر اس طرف بائیں طرف، پھر آگے کی طرف، پھر پیچھے کی طرف، پھر کبھی اوپر پھر نیچے، یہ کیا انداز ہے؟ ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کے ذروں کو چوم لینا۔ اب یہ کہ لہروں کو کس طرح چومے، پھولوں کو کس طرح چومے، کانٹوں کو کس طرح چومے، ہواؤں کو کس طرح چومے، فضاؤں کو کس طرح چومے، تو بس وہ یوں سب کو چوم لیا۔ یہ کتاب الفت میں پڑھا تھا۔ اس کا مطلب یہ مطبوعہ کہاں کا ہے؟ مطبوعہ مطبع عشق، مصنف کون؟ مصنف محبت۔ اس کو پڑھنے کے لیے کون سی آنکھیں چاہیے؟ عشق میں ڈوبی ہوئی۔ کاروں کو چوم لینا، بس کو بھی چوم لینا، تو یہ کیسے؟ کاروں کو اور بسوں کو کیوں چومیں گے اور کیسے چومیں گے؟ لے چل مدینہ۔ آپ سفینے میں بھی گئے؟ الحمدللہ۔ کو سفینے کے بارے میں بتائیں نا، اس کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کو یادگار سفر ہوگا جو بھی تھا۔ دراصل سفینے میں وہ شروع میں تو وہ لوگوں کو بڑی آزمائش ہوتی ہے، متلیاں آتی ہیں تو قے آتی ہے، اس طرح بیچارے بہت آزمائش میں ہوتے ہیں، جہاں تک کہ بہت سارے لوگ چھوڑنے آنے کا تعلق ہے۔ تو اب ان دنوں کوئی دہشت گردیاں اور یہ آج کل کا تو ماحول نہیں تھا، واقعی ایک اچھا خاصا جلوس جو تھا وہ چلا، اور شاید پیدل چلا تھا جلوس، کھارا در سے وہ زیادہ دور نہیں ہے اپنی بندرگاہ۔ اس وقت کیمرہ ہوتا تو کیا؟ اور جس طرح رقت انگیز مناظر تھے، اور جو عشاق رو رہے تھے عاشقان رسول یاد مدینہ میں، ہم سفینے میں سوار ہوئے تو بعض لوگوں پر بڑا وہ رقت طاری ہوئی، اور شاید کوئی اکا دکا بے ہوش بھی ہو گئے۔ میرے سفینے کے لیے وہ سمندر میں کودنے کی کوشش بھی کی تھی بعض نے، یعنی کہ جب ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے کہ ہم کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہم بھی آ رہے ہیں کر کے۔ پھر ایک یاد پڑتا ہے، وہ ایک سید صاحب تھے غالباً، وہ ایک دم بے تابانہ دوڑے تھے کہ وہ قریب تھا کہ وہ سمندر میں کود جاتے، ان کو شاید ہوش ہی نہیں تھا، ان کو کسی نے پیچھے سے ایک دم دبوچ لیا تھا، پکڑ کے گھسیٹ کے لائے تھے اس کو۔ تو ہمارا سفر شروع ہوا، سفینہ جو تھا اس نے چلنا شروع کیا، اور دیوانوں نے مچلنا شروع کیا جو باہر کھڑے تھے، بیچارے وہ دیر تک روتے رہے۔ اور بعض لوگوں نے کشتیوں کا انتظام کیا ہوا تھا، یہ اسی وقت مجھے پتا چلا کہ بعض کشتیاں ہمارے سفینے کا پیچھا کر رہی تھیں، کیونکہ وہ کام جو ہے نا جزیروں میں بھی شروع ہو چکا تھا، بعض جزائر میں جا کر میں نے بیانات بھی
کرتا تھا وہ سنتوں کے بیانات، اس کے لیے نہیں، ویسے ہی اس سے پہلے ہم لوگ سفینے میں بیچ کر جب یہ نہیں کہ ہم جزیرے پر ہمارا اجتماع ہوتا تھا نا، تو پہلے تو عموماً میرا ہی اس طرح ہوتا تھا سلسلہ، میں جا کے بیانات کرتا تھا، وہ جو دھوم مچتی تھی، بعض کا تو سفینے بھی سجتے تھے، وہ کشتیاں، اور جو ماشاءاللہ اور جو قافلہ بنتا تھا نا وہ بھی اپنی جگہ پر قابل دید ہوتا تھا، جو سمندر کے سب کو مزہ آتا ہے، تو یوں اس بہانے قافلہ بھی ہمارا بڑا ہوتا تھا اس وقت۔ وہاں اکا دکا میں نے دیکھا کہ کشتیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، کہیں کھڑی بھی کشتی پر لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں، یار ایسا منظر تھا کہ واقعی وہ اگر مدنی چینل پر ہوتا نا تو بہت یعنی کہ عجیب میں نے کہ وہ سما تھے۔ تو یہ جتنا کشتیاں چل سکی نا، بعض کشتیاں چل رہی تھی اکا دکا، تو وہ چلتی رہی، ہاتھ لہراتے رہے، اور یہاں تک کہ ہمارا سفینہ جو تھا وہ اب گہرے سمندر میں پہنچ گیا۔ تو پھر وہ کشتیوں کی ایک مطلب ہے کہ اپنی وہ طاقت ہوتی ہے، وہ زیادہ گہرے پانی میں وہ نہیں چل سکتی، الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے پانیوں کے حساب سے یہ لوگ پھر لوٹ گئے کشتیوں والے۔ تو جس طرح بن پڑا، انہوں نے مجھے دور تک رخصت کیا۔ اصل تو واقعی یہی تھے اس شاک کہ ان کو مدینے کی تڑپ اتنی تھی۔ جب کوئی مکے مدینے جا رہا ہوتا ہے، خاندان والے جمع ہوتے ہیں، کچھ دعوت بھی ہوتی ہے، کچھ تحائف دیے جاتے ہیں، کچھ مٹھائیاں دی جاتی ہیں، کچھ پھول کے گجرے پہنائے جاتے ہیں، اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، مرد و عورتوں کا اختلاط ہو جائے گا، عورتیں آ کر مردوں کو بولیں گی جی بھائی ہمارے لیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پھر مکس اور سب کچھ ہنسی مذاق بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور اس انداز کو بھی لوگ رکھتے ہی ہیں، تحائف بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مہذب انداز کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض عاشقان رسول ایسے ہوتے ہیں جو غمگین بھی ہوتے جانے میں۔ مدینہ شریف جانے والے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا تربیت ہونی چاہیے، کیسی کیفیت ہونی چاہیے، اس کے اپنے انداز کیسا ہونا چاہیے۔ مدینے جانے کے بھی تو کچھ آداب ہوتے ہیں۔ مکے مدینے کی طرف آپ روانہ ہو رہے ہیں تو دعوت اسلامی نے مکے مدینے جانے والوں کی بھی تربیت کی کہ مکے مدینے جا رہے ہو تو مکے مدینے جانے کا انداز بھی ہونا چاہیے، اور انسان کے وہم و گمان پہ کیا چیز ہونی چاہیے، اس کی اپنی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ 1432 ہجری میں محفل مدینہ ہوئی اور حجاج کو الوداع کیا گیا، اس کے اندر کیا کیفیت تھی، امیر سنت نے کیا کلام پڑھے، امیر سنت کی کیا کیفیت تھی، کیا مدنی پھول دیے۔ تو دعوت اسلامی نے اس انداز سے بھی حجاج کی تربیت کی، اور یہ صرف ایک محفل مدینہ کے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی برکتوں سے یہ محفل مدینہ، حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں تو محافل مدینہ کا سلسلہ ہوا کرتا، اور حجاج اس انداز سے اب مدینے جاتے ہیں۔ پہلے بھی یقیناً سب کا ہی انداز گناہ برا ہو ضروری نہیں، مگر دعوت اسلامی نے بھی ایک رنگ دیا اور امت کو ایک انداز دیا، اور دعوت اسلامی کی وجہ سے بہت سارا معاشرہ گناہوں کو چھوڑ کر اس انداز کو اپنانے والا بن گیا۔ وہ کیسا انداز ہے، کیا مدینے جانے کے آداب رکھنے چاہیے، اور اس کی تربیت دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کس انداز سے کی جاتی ہے، آئیے آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدعازیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پہلے کچھ اشک بہا دوں تو چلوں، پہلے کچھ اشک بہا دوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا دوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا دوں تو چلوں،
سیدی انت حبیبی انت حبیبی ساپتے ہو جو درے لطف و کرم یوں کروں عرض کے یا شاہ امم یوں کروں عرض کے یا شاہ امم آ گیا آپ کا محتاج کرم آ گیا آپ کا محتاج کرم اس گناہگار کا رکھیے کا بھرم اس گناہگار کا رکھیے کا شوق کو عرض بنا لوں تو چلو شوق کو عرض بنا لوں تو چلو یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ اکیاں کس لیے بنائی گئی تھی؟ جب میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حبیب ذوالجلال کا وصال پر ملال ہوا آپ پردہ فرما گئے صحابہ کے نام پر قیامت قائم تھی تو ان کو بھی جب خبر ملی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہاتھ اٹھا لیے یا اللہ تو نے آنکھیں دیں تیری بہت بڑی نعمت ہے اس کا مصرف میرے پاس تو یہی تھا کہ میں تیرے محبوب کے جلوے دیکھا کرتا تھا اب ان آنکھوں سے میں تیرے حبیب کا رخ روشن نہیں دیکھ سکوں گا تو جب میں تیرے حبیب کا رخ روشن نہیں دیکھ سکوں گا تو یا اللہ ان آنکھوں کو رکھ کر کیا کروں گا رب کریم یہ آنکھیں واپس لے لے ابھی ہاتھ نیچے نہ آنے پائے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی یہ ان کا عشق تھا ہم تیرا کہیں گے آقا سے سلام جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں آقا بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی ہم تیرا کہتے گے آقا کو سلام جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 328 صفحات پر مشتمل
شیخ طریقت امیر اہل سنت کی دلچسپ ترین تصنیف عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں میں حکایت نمبر 82 صفحہ نمبر 118 پر حضرت سیدنا مخبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بہیم اجلی علیہ رحمت اللہ الولی نے مجھ سے فرمایا، میرا حج کا ارادہ ہے، کسی کو میرا رفیق سفر بنا دیجئے۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک پڑوسی کو ان کے ساتھ سفر مدینہ پر آمادہ کر لیا۔ دوسرے دن میرا پڑوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں حضرت سیدنا بہیم کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے حیرت سے کہا، خدا کی قسم میں نے کوفے بھر میں ان جیسا با اخلاق آدمی نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ ہے کہ تم ان کی رفاقت سے خود کو محروم کر رہے ہو؟ وہ بولا، میں نے سنا ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ میرا سفر خوشگوار نہیں رہے گا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ بہت اچھے بزرگ ہیں، ان کی صحبت انشاءاللہ عز و جل تمہارے لیے نہایت منفعت بخش ہوگی۔ وہ مان گیا۔ جب سفر کے لیے اونٹوں پر سامان لادا جانے لگا تو حضرت سیدنا بہیم اجلی علیہ رحمت اللہ الوالی ایک دیوار کے قریب بیٹھ کر رونے میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی داڑھی مبارک اور سینہ اشکوں سے تر ہو گیا اور آنسو زمین پر ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میرے پڑوسی نے گھبرا کر مجھ سے کہا، ابھی تو سفر کی شروعات ہے اور ان کا یہ حال ہے، خدا جانے آگے کیا عالم ہوگا۔ میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا، گھبرائیے نہیں، سفر کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے بال بچوں کی جدائی میں رو رہے ہوں اور آگے چل کر قرار آ جائے۔ حضرت سیدنا بہیم اجلی علیہ رحمت اللہ القوی نے یہ بات سن لی اور فرمایا، واللہ ایسی بات نہیں، اس سفر کے سبب مجھے سفر آخرت یاد آ گیا۔ یہ فرماتے ہی چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ پڑوسی نے پھر پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا، میں ان کے ہمراہ کیسے رہوں گا؟ ہاں، ان کا سفر حضرت سیدنا داود طائی اور حضرت سیدنا سلام ابو الاحوص رحمہم اللہ تعالی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دو حضرات بھی بہت روتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی ترکیب خوب رہے گی اور مل کر خوب رویا کریں گے۔ میں نے پھر پڑوسی کی ہمت بندھائی، آخر کار وہ ان کے ساتھ سفر مدینہ پر روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا مخبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حج سے ان کی واپسی ہوئی تو میں اپنے پڑوسی حاجی کے پاس آیا، اس نے بتایا، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر دے، میں نے ان جیسا آدمی کہیں نہیں دیکھا، حالانکہ میں مالدار تھا پھر بھی غریب ہونے کے باوجود وہ مجھ پر خوب خرچ کرتے، بوڑھے ہونے کے باوجود روزے رکھتے، مجھ بے روزہ جوان کے لیے کھانا بناتے اور میری بے حد خدمات کیا کرتے۔ میں نے کہا، آپ تو ان کے رونے کے سبب پریشان ہوتے تھے، اب کیا ذہن بنا؟ کہا، پہلے پہل میں بلکہ دیگر قافلے والے بھی ان کے رونے کی کثرت سے گھبرا جاتے، مگر آہستہ آہستہ ان کی صحبت بابرکت سے ہم پر بھی رقت طاری ہونا شروع ہو گئی اور ان کے ساتھ ہم سب بھی مل کر روتے رہتے۔ حضرت سیدنا مخبل رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اس کے بعد حضرت سیدنا بہیم اجلی علیہ رحمت اللہ الوالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی حاجی کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا، بہت اچھا رفیق ساتھی تھا، ذکر اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرتا تھا اور اس کے آنسو بہت جلد بہہ جایا کرتے۔ اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رفیق سفر اگر سنتوں کا پابند اور عاشق مکہ و مدینہ مل جائے تو وہ سفر بھی کیسا مدینہ مدینہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، ایک وقت وہ تھا کہ چل مدینہ کے قافلوں کا سفر ہوا کرتا اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ خوش نصیب عاشقان رسول سفر کیا کرتے اور ان کی صحبت
سے فیضیاب ہوا کرتے. چل مدینہ ہونے والے ایک اسلامی بھائی، بعض اسلامی بھائیوں نے یوں بیان کیا کہ ہماری ہر کام سے پہلے امیر اہل سنت تربیت کیا کرتے ہیں. آج یہ ہوگا، اس کا یہ انداز ہوگا، شرعی اور عشق و مستی بھری وہ تربیت ہوگی جو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ نہ ہو سکے. اور امیر اہل سنت کی تربیت کے مختلف مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں، مگر اس سفر کی بھی کیا ہی بات ہوا کرتی ہو جس کی کیفیت عاشقانے قافلہ چل مدینہ بیان کیا کرتے. تو وہ رفیق اگر ایسا مل جائے، اور بغیر ایسے رفیق کے سفر کرنے والے کے لیے تو خطرات سمجھ میں آتے ہی ہیں کہ عالم کے بغیر اور آداب بیان کرنے والے کے بغیر سفر کریں گے تو بہت ساری غلطیاں بلکہ بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہوں گے. بہرحال دعوت اسلامی کا ایک انداز حجاج کی اس انداز سے قافلے بنا کے تربیت کا بھی رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائے کہ پھر وہ سلسلہ ہوا کرے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک رفیق سفر دعوت اسلامی نے اور دیا جس کا نام رفیق الحرمین ہے. یہ کتاب، اس میں کیا ہے اور اس کتاب کی کیا خاصیات ہیں، آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حجاج کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے اس تحفے رفیق الحرمین کا آغاز شہر مکہ کی پیاری پیاری فضاؤں میں کیا. پھر اس کے کچھ حصے نے مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں کی برکتیں حاصل کی اور اس کی تکمیل باب المدینہ کراچی میں ہوئی. آئیے جانتے ہیں رفیق الحرمین میں کیا ہے. حجاج کرام کے لیے ایسے مدنی مشورے جو اس سفر میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں. سفر میں ضروری سامان کی فہرست، احرام کب باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے، جدہ سے مکہ مکرمہ کا سفر، مکہ مکرمہ کی زیارتیں، مدینے کے روزے کی فضیلت، مدینہ منورہ کی زیارتیں، مدینے کی حاضری کا طریقہ، حاجیوں کو اس راہ حق میں پیش آنے والے متوقع معاملات سے آگاہی اور احتیاطی تدابیر، عاشقان رسول کی دلوں کو شوق و جذبات سے تڑپا دینے والی حاضری حرمین طیبین کی داستانیں، حج کے فضائل کی خوشبوئیں، فقہی مسائل سے آگاہی، زیارت گاہوں پر پہنچنے کا طریقہ، ریاکاری و خود پسندی جیسے مہلکات سے بچاتے اخلاص کے مدنی پھول، حرمین شریفین میں حجاج سے علم نہ ہونے کی صورت میں سرزد ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی اور صحیح عمل کی طرف رہنمائی، حج کے دوران پڑھی جانے والی دعاؤں کا گلدستہ، سوال و جواب کی صورت میں حج کے دوران پیش آنے والے مسائل کا آسان الفاظ میں حل اور بہت کچھ. رفیق الحرمین اس حرمین طیبین کے مبارک سفر میں علم، عشق، اصلاح کے مدنی پھول لیے آپ کی رفیق سفر رہے گی. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ انگلش اور سندھی زبان میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیتاً حاصل کیجیے. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والی تربیتی اجتماعات میں مدینے کی حاضری کا بھی بیان ہوتا ہے. آئیے اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، رو رو کے نبی کو میری روداد سنانا، اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. اگر مکروہ وقت نہ ہو اور غلبہ شوق مہلت دے تو دو رکعت تحیت المسجد اور شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کیجیے. پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون
اور دوسری میں الحمد شریف کے بعد قل ہو اللہ شریف پڑھیے. اب ادب و شوق میں ڈوبے، گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، رونی صورت بنائے، بلکہ خود کو بزور رونے پر لاتے، آنسو بہاتے، تھر تھراتے، کپ کپاتے، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم کی امید رکھتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف سے سنہری جالیوں کے روبرو مواجہہ شریف میں، یعنی چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پرانوار میں روب قبلہ جلوہ افروز ہیں، مبارک قدموں کی طرف سے حاضر ہوں گے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بے کس پناہ براہ راست آپ کی طرف ہوگی، اور یہ بات آپ کے لیے دونوں جہانوں میں کافی ہے. والحمدللہ. اب سراپا ادب بنے زیر قندیل ان چاندی کی کیلوں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازہ مبارکہ میں اوپر کی جانب مشرق کی سمت لگی ہوئی ہیں، قبلے کو پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں یہی ادب لکھا ہے کہ یقف کما یقف فی الصلاۃ، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے. خبردار جالی مبارک کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچیے کہ یہ خلاف ادب ہے. ہمارے ہاتھ اس قابل ہی نہیں کہ جالی مبارک کو چھو سکیں، لہذا 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور رہنے ہی میں ادب زیادہ ہے. یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ آپ کو اپنے مواجہہ اقدس کے قریب بلایا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم بار اگرچہ ہر جگہ آپ کی طرف تھی، اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ آپ کی طرف ہے. اب ادب اور شوق کے ساتھ غمگین
اور درد بھری آواز میں، مگر آواز اتنی بلند اور سخت نہ ہو کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، نہ بالکل ہی پست یعنی دھیمی کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے، معتدل یعنی درمیانی آواز میں بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیجیے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین۔ جہاں تک زبان سادتے دل جمعی ہو، مختلف القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہیے۔ اگر القاب یاد نہ ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی تکرار کیجیے، یعنی بار بار یہی پڑھیے۔ جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کا بھی سلام عرض کیجیے۔ یہاں خوب دعائیں مانگیے اور بار بار اس طرح شفاعت کی بھیک طلب کیجیے۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، 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 اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ مشرق کی جانب یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف آدھے گز کے قریب ہٹ کر قریبی چھوٹے سوراخ کی طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور کے سامنے دست بستہ یعنی اسی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر
ان کو سلام پیش کی. پھر اتنا ہی مزید جانب مشرق اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سرک کر آخری سوراخ کے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو سلام عرض کیجیے. پھر بالشت بھر جانب مغرب یعنی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف سرکیے اور دونوں چھوٹے سوراخوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں سلام عرض کیجیے. یہ تمام حاضریاں قبولیت دعا کے مقامات ہیں. ادھر دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیے. اپنے والدین، پیر و مرشد، استاد، اولاد، اہل خاندان، دوست، احباب، تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کیجیے اور شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بھیک مانگیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل اس سال 1434 ہجری میں بھی تربیتی اجتماع ہوگا جس کی انگریزی تاریخ 6، 7، 8 ستمبر ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس تربیتی اجتماع میں آپ کو ہم ایک MP3 CD بھی دیں گے جو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کی جا سکتی ہے 60 روپے ہدیے پر انشاءاللہ عز و جل. امید ہے باب المدینہ میں مکتبۃ المدینہ پر یہ آپ کی MP3 موجود ہوگی جس کے اندر یہ حج تربیتی اجتماع، اس کے علاوہ امیر اہل سنت کی کہانی، انہی کی زبانی سفر مدینہ جو آپ نے دیکھا، محفل مدینہ کے حوالے سے آپ نے جو دیکھا وہ مکمل، اور اس کے ساتھ کچھ کلام مکے جاتے وقت، مدینے جاتے وقت کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. آئیے جو MP3 60 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ پر انشاءاللہ عز و جل آپ کو میسر ہوگی، اس میں کیا ہے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا شعبہ مکتبۃ المدینہ گاہے بگاہے علم دین میں اضافے کی احسن نیت کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے مختلف اسلامی موضوعات اور کلاموں کی سیریز کے اجرا کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. اسی تناظر میں انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ایک MP3 CD بنام مبارک سفر کا اجرا کر رہا ہے جس میں آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی علم و حکمت سے مزین کہانی انہی کی زبان سلسلہ سفر مدینہ. جدہ جب آپ پہنچے آپ کا پہلا سفر تھا، آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کیا؟ جدہ شریف سے مدینہ منورہ کا سفر شروع ہوا. گرمیوں کی حاضری تھی. اب میں تو گرمی سے اچھلنے لگا. دھوپ کی شدت ناقابل برداشت. پاؤں میں تھے بے خود کے چھالے تو چلا سر سے. ہوشیار ہے دیوانہ، ہوشیار ہے دیوانہ. حج تربیتی اجتماع کے حوالے سے مختلف سلسلے. احرام باندھنے کا طریقہ بھی تو بتانا تھا. یہ اپنے دیکھیے تیبند باندھنا عموماً جو پہلی بار جاتے ہیں ان کو آزمائش رہتی ہے. باندھنے کے کئی طریقے ہیں. اس میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا. یہ ہو گیا اس طرح، ٹھیک ہے نا. اب یہ اس طرح رکھ کر ڈال دیا. مدینے کی بادب حاضری اور دیار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پرنم آنکھوں کے ساتھ الوداعی کلام الوداع تاجدار مدینہ. اس کے علاوہ اسی CD میں آپ کے لیے محفوظ کیا گیا ہے سلسلہ محفل مدینہ. جس محبوب کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر یہ کہ سب سے آنکھیں بند ہو. غالب اکثر وقت جو وہ غفلتوں میں گزرتا ہے، شاپنگوں میں گزرتا ہے، منڈلیوں میں گزرتا ہے دوستوں کی. تو اس کے لیے پہلے تو پریکٹس کریں جانے کے لیے. ایک تعداد ہے عورتوں کی، ایک تعداد جن کا ستر عورت نہیں ہوتا طواف میں بھی. تو پہلے دل کو سنوارے سدھارے آدمی، اپنے اتوار کچھ بنائے، اپنی اوقات بنا لوں تو چلوں. پاپا ایک کلام پڑھا کرتے تھے جب مدینے کا سفر اختیار کرتے تھے. مدراز کا میں نے پایا سامنے ہو جو در لطف و کرم کاش
یہ सीडी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज तरबियती इज्तिमा में आने वाले आशिकाने रसूल मकतबतुल मदीना से बआसानी हासिल कर पाएंगे। ऐ मदीने के ताजदार, तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। उजाला ही उजाला कर दिया देखो।